بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا۔ آپ کی وجہ سے آج میرا چینل مونیٹائز ہو چکا ہے اور میں اپنا فرض سمجھتا تھا کہ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کروں۔ یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، اس لیے کہ میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاؤں گا جس میں درمیان میں بہت زیادہ ڈسارٹ بھی ہوتا گیا۔ کبھی حوصلہ افزائی ہوتی تو پھر میں چل پڑتا، کبھی ڈسارٹ ہوتا تو تھوڑا سستی آ جاتی۔ تو میں ساری باتیں آپ کے ساتھ کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کا طریقہ آپ کو سکھاؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح ہو سکے تو آپ روزانہ پڑھ لیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ ایک ہفتے میں پڑھ لیں، ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو آپ ایک سال میں پڑھ لیں، اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو اس نماز کی بڑی فضیلت بھی ہے اور اس کی بہت برکت بھی ہے۔ اس نماز کو زندگی میں ایک بار پڑھنے کا جو انہوں نے کہا ہے، تو زندگی کا تو ہمیں پتہ نہیں کہ کتنی ہے۔ موت کیا پتا کس وقت آ کے ہمیں دبوچ لے، تو یہ نماز ایک بار ضرور فوراً پڑھ لیں۔ تو میں یہ سوچ کر میں آج آپ کو اس نماز کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ یہ سب کچھ میں یہ لکھا ہوا ہوگا، ادھر لکھائی کی صورت میں اس لیے بتایا کہ آپ بار بار دیکھ بھی سکیں کہ یہ کیسے ہے پڑھنا۔ تو میں آپ کو نماز پڑھنے کی ترتیب پہلی رکعت کا بتاؤں گا، دوسری رکعت بھی اسی طرح سیم پڑھنی ہوگی، تیسری بھی، چوتھی بھی، 4 رکعت میں سیم اسی ترتیب سے پڑھنا ہوگا۔ صرف پہلی رکعت میں ایک چیز اضافی ہے کہ ثنا جو ہم پڑھتے ہیں، سٹارٹ کے نماز کے سٹارٹ میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ باقی 3 میں نہیں پڑھنا ہے، ادھر یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور وہ باقی جو ہیں رکعتیں ان میں وہی کلمہ جو ہے اسی سے شروع کرنا ہے۔ 15 دفعہ اٹھتے ہی جب رکعت شروع ہوگی تو وہ 15 دفعہ پہلے وہ پڑھنا ہوگا۔ تو آئیے سن لیں اور دیکھ لیں، سکرین پر بھی ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح کی نیت پہلے سب سے پہلے کرنی ہے۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس صلاۃ التسبیح کی نیت کرتا ہوں۔ اس طرح سادہ الفاظ میں آپ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو نیت دلوں کو بھید بھی جانتا ہے نا، وہ تو آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تو جان ہی رہا ہوتا ہے۔ آپ صرف کھڑے بھی ہو جائیں، دل میں ارادہ بھی کر لیں تب بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر آپ اس کے بعد 15 دفعہ یہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 ٹائمز یعنی 15 بار پڑھیں گے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 بار پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جانا ہے، اور رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار ادھر ہو گیا، پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، 3 بار یہ تسبیح سجدے کی پڑھ کے اس کے بعد آپ نے پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 بار پھر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اٹھنا ہے، یعنی جلسہ میں جانا ہے، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے ادھر بھی آپ 10 بار یہی پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، یہ 3 بار پڑھ کے پھر آپ پڑھیں گے 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب پہلی رکعت میں آپ کا 75 دفعہ یہ کلمہ ہو گیا۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو پہلے 15 بار پڑھیں گے یہ کلمہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ اخلاص، اس کے بعد پھر وہی روٹین جو میں نے بتائی ہے کہ 10 دفعہ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح 3 دفعہ پڑھ کے پھر 10 بار یہ پڑھنا ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد پڑھ کے پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے 10 بار، پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کے پھر سجدے کی تسبیح پڑھ کے 3 بار، پھر یہ 10 بار پڑھنا ہے، پھر جلسہ میں بیٹھ کے پھر یہ 10 بار پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے تو پھر 10 بار پڑھنا ہے سجدے کی تسبیح کے بعد۔ اس کی کاؤنٹنگ آپ نے کسی تسبیح کے حساب سے نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، دائیں ہاتھ کی انگلی سے ایسے شروع کریں گے، انگلی سے شروع کرتے ہیں یا انگوٹھے سے شروع کرتے ہیں، لیکن دائیں ہاتھ کی
میں کہتا ہوں کہ چھوٹی انگلی سے شروع کریں، 7 ایک بار پڑھیں، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں تک جب پہنچیں گے تو پھر دوسرا ہاتھ شروع ہو جائے گا، دوسرے ہاتھ پھر 10 ہو جائیں گی، پھر تیسری بار سے پڑھیں گے تو 15 ہو جائیں گی۔ پہلے جو ہی رکعت شروع کریں تو یہ 15 بار اس طرح کاؤنٹ کریں، پھر 10 بار ایسے ہی دائیں اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے تسبیح شخصی سے کاؤنٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس طرح ہم ہاتھ نہیں کر سکتے نا اس طرح۔ تو میری ویڈیو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، آپ بوریت کا شکار تو نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس تسبیح کی بہت اہمیت ہے، صلاۃ التسبیح کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی دنیا آخرت اگر بنتی ہے تو میں نے کہا یہ آپ کو بتا دوں، یہ دنیا کی بھی کوئی حاجت بھی ہو، میں نے جس دن میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے اس دن میں نے صلاۃ التسبیح پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ادھر سے مجھے ان کی میل آ گئی تھی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا، تو میں انہی الفاظ پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔